اس ویڈیو میں ہم دیے گئے الفاظ کی آخر کی آواز کو پہچان کر انہیں الگ الگ باکسز میں لکھیں گے۔ چلیے سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ Read the following words۔ Read یعنی پڑھیے، the following نیچے دیے گئے، words یعنی الفاظ، نیچے دیے گئے الفاظ کو پڑھیے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Identify the ending sound and write the words in the correct boxes۔ Identify یعنی پہچانیے، the ending یعنی آخر کی، sound یعنی آواز، and کا مطلب ہے اور، write یعنی لکھیے، the words ان الفاظ کو، in the یعنی اندر، correct یعنی صحیح یا درست، boxes یعنی خانوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا الفاظ کی آخر کی آواز کو پہچان کر انہیں درست خانوں میں لکھیے۔ چلیے اب مل کر ان الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بکس یعنی کتابیں۔ صرف ایک کتاب ہو تو کہتے ہیں بک، اور ایک سے زیادہ ہو یعنی پلورل ہو تو انہیں کہیں گے بکس یعنی کتابیں۔ یہاں دیے گئے باقی کے تمام الفاظ بھی پلورل ہیں یعنی جمع ہیں، یہ ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ الفاظ کے آخر میں آنے والی آواز ہے س کی آواز، جیسے کہ لیٹر ایس سے نکلتی ہے س کی آواز، اور ان میں سے کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جن کے آخر میں ز کی آواز ہے، جیسا کہ لیٹر زیڈ سے نکلتی ہے ز کی آواز، اور ان میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے آخر میں از کی آواز آتی ہے، جیسا کہ آئی اور زی کو ملا کر پڑھیں تو بنتی ہے آواز از۔ تو یہ دیے گئے الفاظ ان تین آوازوں میں سے کسی ایک آواز پر ختم ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان الفاظ کو تلاش کرنا ہے جو کہ س کی آواز پر ختم ہوتے ہیں اور انہیں اس پہلے باکس کے اندر لکھنا ہے۔ اسی طرح سے جو الفاظ ز کی آواز پر ختم ہوتے ہیں انہیں ہم لکھیں گے اس دوسرے باکس کے اندر، اور پھر اسی طرح سے جن الفاظ کے آخر میں از کی آواز آتی ہے انہیں ہم اس تیسرے باکس میں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان الفاظ کو ان باکسز کے اندر لکھتے جائیں گے، اور آپ غور سے دیکھیے گا اور میرے ساتھ لکھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ تو پہلا لفظ ہے بکس۔ بکس، اس کے آخر میں کیا آواز ہے؟ کیا یہ ز یا از کی آواز ہے؟ بکس، جی نہیں، یہ ہے س کی آواز، بالکل ٹھیک۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بکس کے لفظ کو لکھنا ہے اس پہلے باکس کے اندر۔ اب آپ غور سے دیکھیے، میں لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ نے بھی اسی طرح اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اسمال بی، اس کے بعد ڈبل او، پھر اسمال کے، اور آخر میں اسمال ایس۔ ایک مرتبہ پھر ذرا واضح کر کے لکھتے ہیں۔ اسمال بی، ڈبل او، کے، اور آخر میں ایس۔ یہ کیا بنتا ہے؟ بکس، اور اس کے آخر میں کیا آواز ہے؟ س کی آواز، بالکل ٹھیک۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ کیا ہے، آپ بھی پڑھیے۔
charts, charts. غور سے سنیے charts. اس کے آخر میں کیا آواز ہے؟ س کی آواز. بالکل ٹھیک. تو اسے بھی اب ہم نے پہلے باکس کے اندر لکھنا ہے. آپ غور سے دیکھیے اور پھر لکھنے کی کوشش بھی کیجیے. چارٹس لکھنے کے لیے سب سے پہلے اسمال سی ایچ اے آر ٹی ایس چارٹس. چارٹس کو کلاس روم میں لگایا جاتا ہے اور ان پر اہم باتیں لکھی ہوتی ہیں یا ضروری باتیں لکھی ہوتی ہیں جیسا کہ کلاس رولز وغیرہ. چلیے اب باری ہے اس اگلے لفظ کی. غور سے سنیے پلیسز. پلیسز پلیسز. اس کے آخر میں کیا آواز ہے؟ از کی آواز. بالکل ٹھیک. تو اسے کہاں لکھیں گے؟ اس تیسرے باکس کے اندر. آپ غور سے دیکھیے تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھنا ہے. سب سے پہلے پی ایل اے سی ای ایس پلیسز. پلیسز. اور اس کے آخر میں کیا آواز ہے؟ از کی آواز. بالکل ٹھیک. اگلا لفظ ہے ڈیسکس. ڈیسکس. اگلے لفظ کو لکھنے سے پہلے آپ یہ بتائیے پلیسز کا کیا مطلب ہے؟ جگہیں. بالکل ٹھیک. اور کیا آپ کو پتا ہے کہ پلیسز کس لفظ کا پلورل ہے؟ یعنی پلیسز کا سنگل کیا ہے؟ پلیس. یعنی صرف ایک جگہ. اور پلیسز ہے مختلف جگہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ بتائیے چارٹس کا سنگل کیا ہے؟ چارٹ. بالکل ٹھیک. یعنی ایس لگانے سے یہ پلورل ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں اگلے لفظ کی جانب. یہ لفظ تھا ڈیسکس اور اس کے آخر میں کیا آواز ہے؟ س کی آواز. بالکل ٹھیک. تو اسے بھی اب ہم پہلے باکس میں لکھیں گے. آپ غور سے دیکھیے اور لکھنے کی کوشش بھی کیجیے. ڈی ای ایس کے ایس ڈیسکس. صرف ایک ڈیسک ہو تو اس کے آخر میں ایس نہیں آتا. ایک سے زیادہ ہو تو اس کے آخر میں ایس آتا ہے اور یہ بن جاتا ہے ڈیسکس. اسٹوڈنٹس کے ٹیبل کو ڈیسک کہا جاتا ہے. ڈیسک میں ڈرار یا دراز بھی ہوتی ہے جس میں کتابیں وغیرہ رکھی جا سکتی ہیں. چلیے اب اگلے لفظ کو پڑھتے ہیں. باکسز. باکسز. غور سے سنیے اس کے آخر میں کیا آواز ہے؟ باکسز. یہ ہے از کی آواز. بالکل ٹھیک. تو اسے ہم نے کہاں لکھنا ہے؟ تیسرے باکس میں. غور سے دیکھیے تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھنا ہے. سب سے پہلے اسمال بی، پھر او، اس کے بعد ایکس، ای اور آخر میں ایس. باکسز. یہ ہے پلورل یعنی جمع. اب یہ بتائیے باکسز کا سنگل کیا ہے جسے سنگولر یا واحد کہتے ہیں؟ یعنی صرف ایک اگر ہو تعداد میں تو اسے کہیں گے باکس. بالکل ٹھیک. باکس. اور ایک سے زیادہ ہو تو یہ ہو جائے گا باکسز. باکس کے بعد ای اور ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے سنگولر سے پلورل یعنی واحد سے جمع. باکس یعنی صرف ایک باکس اور باکسز یعنی ایک سے زیادہ. اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں. غور سے سنیے. لیسنز. لیسنز. ایک مرتبہ پھر سنیے. لیسنز. یہ ہے ز کی آواز. بالکل ٹھیک. تو اب ہم نے
लेसन्स के लफ्ज को लिखना है इस दूसरे बॉक्स के अंदर। या फिर खाने को, जैसे ये एक खाना है। बिल्कुल सही। तो चलिए अब लेसन्स के लफ्ज को ज की आवाज वाले बॉक्स में लिखते हैं। आप गौर से देखिए, तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। सबसे पहले एल, उसके बाद ई, फिर डबल एस, ओ, एन, एस बनता है लेसन्स। लेसन्स यानी असबाक, ये है सबक की जमा। तो सबक के लिए क्या लफ्ज आता है, यानी सिर्फ एक सबक हो तो उसे इंग्लिश में कहते हैं लेसन। इसके आखिर में एस नहीं आता, यह है सिंगुलर लेसन। इसके आखिर में एस लगाने से ये बन जाता है प्लूरल यानी जमा, एक से ज्यादा, और इसे पढ़ते हैं लेसन्स। लेसन्स। अब अगला लफ्ज और से सुनिए, वॉचेस। वॉचेस, इसके आखिर में क्या आवाज है, वॉचेस, यह है इज की आवाज। बिल्कुल ठीक। तो इसे लिखेंगे तीसरे बॉक्स में। आप गौर से देखिए और इसी तरह अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश भी कीजिए। वॉचेस लिखने के लिए सबसे पहले है W, W के बाद A, T, C, H, E, S, वॉचेस यानी घड़ियां। सिर्फ एक घड़ी हो तो उसे कहते हैं वॉच, यानी वॉचेस का सिंगुलर है वॉच। वॉच के आखिर में ई एस लगा देने से ये बन जाएगा प्लूरल यानी जमा। इसका मतलब होगा एक से ज्यादा घड़ियां, और इसे पढ़ेंगे वॉचेस। अब अगला लफ्ज और से सुनिए, टीचर्स। टीचर्स। टीचर्स, इसके आखिर में क्या आवाज है, ज की आवाज। बिल्कुल ठीक। तो इसे लिखेंगे इस दूसरे बॉक्स में। आप गौर से देखिए और लिखने की कोशिश भी कीजिए। तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। टी, ई, ए, सी, एच, ई, आर, एस, टीचर्स यानी उसातज़ा, एक से ज्यादा उस्ताद। ये है प्लूरल यानी जमा। अब आप इसका सिंगुलर बताइए। सिर्फ एक उस्ताद हो तो उनके लिए क्या कहेंगे, टीचर, यानी उसके आखिर में एस नहीं आएगा। टीचर के आखिर में एस लगा देने से ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। अब पढ़ते हैं आखिरी लफ्ज, और से सुनिए, थिंग्स। थिंग्स, इसके आखिर में क्या आवाज है, थिंग्स, यह है ज की आवाज। बिल्कुल ठीक। तो इसे लिखेंगे इस दरमियान वाले बॉक्स में। और से देखिए, तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। थिंग्स लिखने के लिए T, H, I, N, G, S, थिंग्स यानी चीजें। यह है प्लूरल यानी जमा, एक से ज्यादा चीजें। अब आप ये बताइए, इसका थिंग्स का सिंगुलर क्या है, थिंग। बिल्कुल ठीक, यानी सिर्फ एक चीज। तो सिंगुलर के आखिर में एस नहीं आता, और एक से ज्यादा चीजें हों तो थिंग के आखिर में एस लगा देने से ये प्लूरल बन जाता है।
اور اسے پڑھتے ہیں things۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے ایک جیسی آوازوں پر ختم ہونے والے الفاظ کو الگ الگ باکسز میں لکھنے کا طریقہ سیکھا۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے۔